آپ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال سنت کے ریلیٹڈ ہے۔ فکر فراہی کس بنیاد پر امام شافعی کے اصولوں سے اختلاف کرتا ہے؟ ان کے نزدیک تو صحیح حدیث دین کا سورس بن سکتا ہے، اور پھر ہر جنریشن میں گریجولی وہ چیز ڈیولپ ہو گئی، جیسے کہ ابن عبد البر کا بھی ایک آپ نے ہی شاید بتا دیا تھا کہ انہوں نے کہا دین کے تو سنت کے تو دو سورسز ہے، ایک تو خبر واحد اور تواتر، پہلا تواتر اور دوسرا خبر واحد۔ اسی طرح ابن تیمیہ کا دیکھ لیں، یا آج بھی سلفی نقطۂ نظر اگر ہم دیکھ لیں تو پورا امام شافعی کے سے لے کر آج تک یہ ڈیولپ ہو گیا اصول۔ اب 20 سینچری بعد مطلب اتنا ٹائم بعد کیسے ہم ان کے ساتھ اب اختلاف کر سکتے ہیں؟ تھوڑا مشکل نہیں ہے؟ مطلب مشکل ہے آپ کے لیے تو نہ کریں، جن کے لیے مشکل نہیں ہے وہ کر رہے ہیں اور اپنا استدلال بھی بیان کر رہے ہیں، تو ان کو اگر آپ آ کر یہ کہیں جی میرے لیے مشکل ہے آپ بھی نہ کریں، تو یہ تو دنیا میں نہیں ہوتا، ان کے لیے مشکل نہیں ہے۔ نہیں، ان کے البتہ پاس مجھے یہ اصول سمجھ ہی نہیں آیا، مطلب امام شافعی میں ان کے جواب ساتھ میں جواب دیتا ہوں۔ ہم۔ ہماری امت سنت کے معاملے کو کیسے دیکھتی ہے اور فکر فراہی کیسے دیکھتا ہے، اس کو بہت تفصیل سے سنت کیا ہے کی سیریز میں غامدی صاحب نے بیان کیا ہے۔ پہلی گزارش تو یہ ہوگی کہ اول تا آخر اگر آپ کو مشکل پیش آ رہی ہے تو اس گفتگو کو کاپی قلم لے کر سنیں اور سمجھیں، اس مرحلے سے گزریں جو علم کے معاملے میں اگر کوئی تردد پیدا ہو جاتا ہے تو ایک طالب علم کے لیے گزرنا ناگزیر ہوتا ہے۔ تو پہلے تو آپ موقف سمجھیں کہ ہم کیا کہتے ہیں، اس کو وہاں تفصیل سے بیان کیا ہے ہم نے، اور رسالہ سے بیان کیا ہے، ابن عبد البر کی کتاب سے بیان کیا ہے، باقی جو ہمارے لوگ ہیں سنت کے مفہوم کو کیسے لیتے ہیں بیان کیا۔ میں صرف ایک دو چیزوں کی طرف اشارہ کر دیتا ہوں یہاں پہ، جس کی روشنی میں جب آپ اس بحث کو سمجھیں گے تو آپ کو ہماری بات بھی سمجھ میں آنے لگ جائے گی۔ ہمارا جو موقف ہے اس سے امت میں کسی ایک علمی رجحان کو اختلاف نہیں ہے، یہ میں بہت ہمبل انداز میں طالبانہ دعویٰ کر رہا ہوں۔ جو موقف ہم پیش کرتے ہیں کہ دین کے عملی احکامات جو پیغمبر کی ذات سے آگے پہنچ رہے ہیں وہ اجماع اور تواتر کے ذریعے پہنچے ہیں، ہمارے نقطہ نظر سے کسی ایک صاحب علم کو اختلاف نہیں ہے۔ پوری امت کا علم جو بات پیش کرتا ہے، ہمارا جو رجحان ہے وہ اس کی تائید کے اندر پیش کرتا ہے، اس سے مختلف پیش نہیں کرتا۔ اس کو ہم نے ان کی کتابوں سے نکال کر بیان کیا ہے، یہ ہم اس معاملے میں کوئی متفرد نہیں ہے، اگر ہوتے تو تسلیم کرتے، نہیں ہے۔ ہر کوئی یہ بات تسلیم کر رہا ہے، وہ اس کے بعد ایک اور زائد بات کرتے ہیں۔ اس زائد بات کو پہلے سمجھیں کہ وہ زائد بات ہے کیا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ دین کا مستقل بذات سورس ہے، دین کے عملی احکامات ہیں، اس میں نماز ہے، اس میں روزہ ہے، اس میں زکوٰۃ ہے، اس میں یہ سب چیزیں وہ بیان کرتے ہیں۔ امام شافعی نے بیان کیا اس میں، وہ یہ بھی بیان کرتے ہیں نقل کیسے ہوتا ہے، تنتقل کافہ عن القافہ، جیل عن جیل، عوام سے عوام کو نسلیں آگے منتقل کرتی ہیں، اس کی حیثیت کو الگ سے بیان کرتے ہیں۔ اس کے بعد وہ ایک اور بات کرتے ہیں، وہ یہ بات کرتے ہیں کہ یہ جو خبر احاد کے اندر ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے دین کے معاملات میں جو مختلف باتیں آتی ہیں ان کی کیٹیگرائزیشن کیا ہونی چاہیے ہے، وہ کہتے ہیں یہ سنت کی دوسری قسم ہے۔ یہ ابن عبد البر نے بھی لکھا، امام شافعی بھی جب اس کو زیر بحث لا رہے ہیں تو اس کے بعد الگ سے زیر بحث لے کر آتے ہیں۔ تو اس میں سمجھے پہلے کہ اختلاف پیدا کہاں ہو رہا ہے۔ اختلاف یہاں پیدا نہیں ہو رہا کہ جو تصور سنت ہم پیش کرتے ہیں وہ امت کے لیے اجنبی ہے، وہ بھی اسی تصور سنت پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد خبر احاد کے باب میں کیا رویہ اختیار کرنا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سنت کی دوسری قسم ہے، اس کے احکامات کے اندر وہ فرق کرتے ہیں، نوعیت کے اندر فرق کرتے ہیں، انحراف کر لیں تو اس کے اندر فرق کرتے ہیں، اس کے ماخذ کی نوعیت کو وہ طے کرتے ہیں کہ ضمنی ماخذ ہے، یہ سب باتیں وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر ان کے یہاں ایک اور مسئلہ پیدا ہوتا ہے، اس کا تعلق سنت سے نہیں ہے، اس کا تعلق خبر احاد کے اندر بیان ہونے والے حقائق اگر قرآن مجید کے بظاہر جو مدعا بیان ہوا ہے اس میں ترمیم، تغیر، تخصیص، تحدید، تقیید کر رہا ہے تو کیا رویہ اختیار کرنا، یہ بحث ہے۔ تو یہ الگ الگ بحثیں ہیں۔ تو ہم اس بات کے بارے میں جو سنت کی دوسری قسم بیان کرتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ اس کو سنت مت کہو، سنت کہنے سے
خلط مبس پیدا ہوتا ہے. یہ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علم و عمل کی روایت ہے، آپ کی سیرت و سوانح ہے، آپ کی دین کی شرح و وضاحت ہے، آپ کی تفسیر و تبیین ہے، آپ کے اجتہادات کا مجموعہ زمانہ رسالت کی تاریخ ہے. وہ جو کچھ اس میں بیان ہوگا پھر ہم الگ الگ جا کر دیکھیں گے کہ وہ کیا بیان ہو رہا ہے. سنت کا بیان ہے تو روایت کے اندر آ جائے گا، قرآن کی شرح و وضاحت ہے تو قرآن کی شرح و وضاحت، تشریح تعبیر توضیح بن جائے گی، تو اس پر ہم الگ سے حکم لگائیں گے. وہ ہمارے ہاں نتیجے کے اعتبار سے دین بن جائے گی. یعنی یہ ہم نہیں کہتے کہ خبر احاد کے اندر اگر کوئی چیز بیان ہو تو اس کی دینی حیثیت کوئی نہیں ہے، اور پھر اس کی دینی تائید میں استدلال بیان کرتے ہیں کہ خبر احاد کیوں قابل اعتنا ہو جاتی ہے ہمارے لیے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ پیغمبر فیصلہ کر دے تو پھر تم پر ماننا لازم ہے. اب ہمیں پہلے دیکھنا ہے پیغمبر نے کہا ہے، تحقیق ہوگی، فیصلے نقل ہوئے تو اصل کیا ہے جس کی بنیاد پر فیصلے کیے گئے، پھر اطلاقات کو تسلیم کیا جائے گا. تو یہ کیٹیگرائزیشن کی بحث ہے میرے بھائی، اس میں نہ کسی چیز کا انکار ہے، نہ بھی 14 صدیوں کے اندر کوئی نیا نقطہ نظر پیش کر دیا گیا ہے. ہم نے جو تصور سنت پیش کیا ہے اس پر پوری امت 100% تائید کے اندر کھڑی ہوئی ہے. اختلاف ہمارا ہے امت سے، کس معاملے میں؟ خبر احاد کی پلیسمنٹ کے معاملے میں. شکریہ. جی بہت شکریہ باسط بھائی جوائن کرنے کے لیے. نیکسٹ کالر ہیں ہمارے محمد صدیق بھائی، وہ اپنا سوال کر سکتے ہیں. السلام علیکم حسن گیا صاحب، اور وعلیکم. ابرار بھائی کو بھی میرا سلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی حسن گیا صاحب، میرا سوال یہ ہے